میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی، تو اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نام اقدس سن کر درود پاک کے بارے میں فتاوی رضیہ شریف اس کی 6 جلد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نام پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف مجلسوں میں جتنی بار بھی لے یا سنے، ہر بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، سخت وعیدوں کا میں گرفتار ہوگا۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی جلسہ میں چند بار نام لیا تو ہر بار پڑھنا واجب ہے یا ایک بار کافی اور ہر بار مستحب۔ اس سے علماء قول اول کی طرف گئے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک ہی مجلس میں 1000 بار کلمہ شریف پڑھے یا ہر بار درود شریف پڑھے، اگر کسی ایک بار بھی چھوڑا تو گناہگار ہوا۔ دیگر علماء نے امت کی آسانی کی خاطر قول دوم کو اختیار کیا۔ ان کے نزدیک ایک مجلس میں ایک بار درود پاک پڑھ لینا ادائے واجب کے لیے کفایت کرے گا، زیادہ کے ترک سے گناہگار نہ ہوا مگر ثواب عظیم اور فضل جسیم سے بے شک محروم رہا۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے۔ جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے، ایسی چیز جس کے کرنے میں بالاتفاق بڑی بڑی رحمتیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی، تو لہٰذا اسے کسی صورت بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر جتنی مختلف مجالس ہوں گی ان میں جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، درود پاک پڑھنا واجب، ٹھیک ہے۔ اس ایک مجلس میں، ایک ہی محفل میں جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا واجب، اور جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے کم و بیش 102 کے قریب شعبہ جات ہیں۔
اس میں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، جس کے تحت مختلف قسم کی مجالس ہیں، اور آج ان مجالس میں ایک انجینئرز مجلس جو ہے، اس کے تحت دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع جاری ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 274 صفحات پر مشتمل کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ 120 پر ہے کہ اعلان نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں تقریباً 15 مرد اور عورتوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد کم و بیش 101 متفرق طور پر افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ کفار نے بہت سے تحائف دے کر اپنے ایک وفد کو اس ملک کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، تاکہ وہ نجاشی، وہ مسلمان جو کافروں کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے ہیں اور ملک حبشہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ نجاشی ان کو اپنے ملک سے نکال دے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، بادشاہ، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ عز و جل کو جانتے تھے نہ رسولوں کو، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتے توڑتے تھے۔ ہماری قوم کا طاقتور یہ کمزور کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول ہماری طرف بھیجا، جس کے نسب، جس کی سچائی، امانت داری کو ہم خوب جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور اچھے کاموں کا حکم دیا، اور ہمیں اچھے اخلاق سکھائے، بدکاری، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور کسی پر تہمت لگانے اور برے اعمال سے منع فرما دیا، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی۔ ہم ان پر ایمان لائے، ان کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں طرح طرح سے ستانے لگی۔ ہمیں مجبور ہو کر اپنے نبی کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ میں آئے ہیں۔ اب نجاشی بادشاہ نے جب یہ گفتگو سنی، بات چیت سنی، تو کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں، اس میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ حضرت سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پرتاثیر آیات سن کر بادشاہ اور اس کے پادری اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور مکے کے کافروں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نجاشی نے اس مکے سے آئے ہوئے جماعت کے تحائف کو واپس کر دیا اور مسلمانوں کو بخوشی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ جب ایک غیر مسلم بادشاہ کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات اور خصوصیات کو بیان کیا گیا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اسلام کا ایسا شیدائی بن گیا کہ بیش بہا قیمتی تحائف کو یکلخت نظر انداز کر دیا، اور یہی بادشاہ نجاشی، اس پر تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ آگے چل کر اسے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اسلام اور بانی اسلام کے آنے سے پہلے اہل عرب کا دین تو یوں دین ابراہیمی تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ جو ہی عالم کے اطراف یعنی دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلا، غلامی کا خاتمہ ہوا، انسانی عقل و ضمیر کی سودے بازی کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں برادرانہ برتاؤ سامنے آ گیا، سیاہ و سفید اور رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو گیا، معاش سے مجبور ہو کر جان دینے والوں کے غم غلط ہو گئے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہوئیں، انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی پاسداری کی جانے لگی، عورتیں جو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر چکی تھیں وہ عروج عزت کو پہنچ گئیں، قتل و غارت گری کے خونریز سلسلے بند ہو گئے اور عزتوں کو امان مل گئی، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، یتیموں کو سایہ مل گیا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی، آپ کی پیروی میں تمام نبیوں اور رسولوں کی پیروی ہے۔ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہا ہے وہ تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کی پیروی کر رہا ہے۔ نیز احکام قرآنی نے تمام سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے بے نیاز کر دیا اور قیامت تک کے لیے خدا کا پسندیدہ دین صرف دین اسلام قرار پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 105، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر۔ میرے انجینئر اسلامی بھائیوں، دین اسلام ہی رہتی دنیا تک عالم انسانی کو گمراہی سے بچانے والا مینارہ نور ہے۔ قوموں کو اسی کے دامن میں پناہ لینے سے خدائی امان میسر آئے گی اور دین اسلام میں تمام کامیابیاں اور کامرانیاں مضمر یعنی پوشیدہ ہیں، اور اس سے بغاوت کرنے والے، اسے چیلنج کرنے والے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، کیونکہ یہی دین کامل اپنے اندر دینی امن و امان کا سامان رکھتا ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم عطا فرمایا، جو کہ تمام آسمانی کتابوں زبور، توریت اور انجیل اور تمام صحیفوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم نے تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کے احکامات کو منسوخ کر دیا، اور قرآنی احکام قیامت تک قائم و دائم رہیں گے، اور دیگر آسمانی کتابیں صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو حفظ ہوا کرتی تھی۔ جو دیگر کتابیں تھیں، صحائف تھے، صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی۔ اور قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ پنجابی بولنے والا، سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا، ہندی بولنے والا، بنگلہ بولنے والا، انگلش بولنے والا، ڈچ بولنے والا، ڈچ بولنے والا، اگر وہ کوئی بھی زبان بولتا ہے، اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو قرآن کو زبانی یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ 6 سال کے بچے یہ قرآن پاک کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی، اسی طرح دیگر آسمانی کتابوں میں ان کے پیشواؤں نے، ان کے بڑوں نے تحریف کر لی، تبدیلی کر لی، مگر قرآن پاک
یہ ایسی کتاب ہے قیامت تک کوئی اس میں بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خصوصیات ہیں وہ کسی میں پائی نہیں جاتی۔ پہلی صفت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ لکھی گئی، آپ کی جو سیرت بیان کی گئی، آپ کی جو سوانح عمری بیان کی گئی، اس طرح کی کمپلیٹ جامع سوانح کسی کی نہیں لکھی گئی، آج تک کبھی بیان نہیں کی گئی۔ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلیہ مبارک جو ہے وہ لکھا گیا، بلکہ یہاں تک کہ لکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے جسم پاک پر صرف 20 بال سفید تھے، 14 بال سر مبارک میں، 4 داڑھی مبارک میں، اور 2 ریش مبارک کی، یہ جو آگے کی بچھی بولتے ہیں اس کو، اس جگہ پر۔ آپ بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کلوزلی بیان کیا گیا کہ آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی اندرونی زندگی بیان کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی بیرونی زندگی بیان کی، اس طرح کہ آپ کے تمام مشاغل، تمام مصروفیات پوری دنیا کو معلوم ہو گئے، اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ آج تک کسی کو نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایسا تھا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اس دنیا کی اصلاح کی، آج تک کوئی مثال ایسی نہیں ملتی۔ چوتھی صفت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے only 23 years، صرف 23 سال میں بے دینوں کو دیندار، بت پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اور نہ جانے کس کو کیا بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ کا توڑ دینا آسان، دریا کا رخ بدل دینا آسان، مگر بگڑی قوم کو بنا دینا یہ دشوار۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا، یہ کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عطا کی گئی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ پیدا فرمایا ہے نہ وہ پیدا فرمائے گا، اور مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام ہمارا دین موجود ہے، جو کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک کا اسلام پوری زندگی کے رہنمائی فراہم کر رہا ہے، پوری رہنمائی۔ بچے کو دودھ پلانا، بچے کو دودھ چھوڑوانا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے روزگار کا انتظام کرنا، اس کی شادی، بیاہ، غمی، خوشی، غرض، تمام کمپلیٹ احکامات اسلام نے بالتفصیل بیان کر دیے۔ یہاں کے واش روم، باتھ روم میں جانے کے، استنجا خانے میں جانے کے اسلام نے مکمل اصول بیان کیے، اور ایسا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں نظر نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اسلام کا دامن عطا فرمایا ہے، اور ہمیں فخر ہے اسلام نے غریب، امیر، وزیر، تارک دنیا، عیالدار سب کے لیے قوانین بنائے، اور اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں یہ دنیا میں تمام مذاہب سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلام نے جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کی فقط اس لیے مغفرت کر دی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کی اس لیے مغفرت کر دی گئی کہ اس نے راستے میں سے ایک درخت کو ہٹا دیا جس سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے اس کی مغفرت فرما دی۔ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس وقت یہ قوانین، یہ اسلامک لاز نافذ تھے تو غیر مسلم بھی اب ہمارے جو ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، اس میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے کہ امن و امان، اور تاریخ میں بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جب اسلامی معاشرہ ہے تو اس کی مثال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ملتی ہے، جس کا اعتراف غیر مسلم مورخین نے بھی کیا ہے۔ اور اسلامی قوانین جب تک دنیا میں نافذ رہے، اللہ اکبر، وہ زمانہ صفا ہستی کے لیے بہترین صد افتخار تھا۔
یہ ہمارے اسلام نے الحمدللہ عز و جل رنگ و نسل کا امتیاز ختم کر کے جو بنیاد تھی وہ تقوی پرہیزگاری کو بزرگی کا معیار قرار دیا. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے حقیقت بنیاد ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے فضیلت نہیں. اسلام نے برابری رکھی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، باپ بیٹا، بادشاہ، وزیر، پیر، مرید، تاجر، سیٹھ، نوکر، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نماز میں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت، اللہ اکبر، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنتی زیور میں ہے، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہ تھی. مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات قسم قسم کی خدمت کرتی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی مزدوری محنت کر کے جو کماتی وہ بھی مردوں کو دے دیتی تھی. اسی طرح سے ظالم مرد ان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کو جانوروں کی طرح مارتے تھے، اور ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان ناک کاٹ دیتے تھے اور کبھی قتل کر دیتے تھے. عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور مال سامان کے مالک بن جاتے تھے، اسی طرح باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جاتے تھے. استغفر اللہ، یہ رواج تھا ان کے اندر. اور عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھا جاتا تھا. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ ہی عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں. اسلام نے عورتوں کے درجات اور مراتب کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ بانی اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ احسان عظیم ہے کہ اگر رہتی دنیا تک عورتیں آخری سانس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کریں، اسلام کا شکر ادا کریں، تو بیان ادا نہیں کر سکتی. اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں نابالغ بچوں کے حقوق بیان کیے گئے، نابالغ بچوں کے حقوق بیان کیے گئے. اسی طرح بوڑھوں کے حقوق بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے کی عزت اور تکریم اللہ کی تعظیم سے ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. اسلام نے بیان کیا ہے عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق کو، پڑوسیوں کے حقوق کو، ہمسایوں کے حقوق کو، راہ چلنے والے کے حقوق کو، عام مسلمان کو، روم میٹ کو، ساتھ سفر کرنے والے کو اسلام نے بیان کیا ہے. اور اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی معاشرہ رشوت، سود، غصب، خیانت سے پاک و صاف ہوتا ہے. اس میں تکبر، ظلم، فحش گوئی، بد زبانی، غیبت، دو رخے پن، وعدہ خلافی، عیب، حسد، بد نگاہی، جھوٹی شہادت، ناجائز حمایت، طرفداری جیسی لعنتوں کو انسانی اخلاق کی بدترین بیماریاں سمجھ کر ان سے اجتناب کر ان سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس میں اسلامی معاشرے میں وقار، سنجیدگی، سادگی، صفائی اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، تعلیم و تعلم، صبر و شکر، شرم و حیا، توکل، اخلاص و استقامت، اتفاق و سخاوت، حلم و مروت، عبادت و ریاضت، دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت کے اسباق عام ہو گئے. اسلام نے وقار دیا مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، حق دیے، رائٹس دیے، ہیومن رائٹس دیے. مگر بدقسمتی سے آج مسلمان ذلیل و رسوا ہیں. آج مسلمان، ہمارا معاشرہ یہ ذلت کے عمیق گڑھے میں گر چکا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اسلامک ایجوکیشن سے دوری. مسلمانوں کی بادشاہت چلی گئی، حکمرانی گئی، عزت بھی چلی گئی، دولت بھی گئی، وقار چلا گیا. کیا وجہ ہوئی؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا دامن چھوڑ دیا. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، بدقسمتی سے نہ خوف خدا نہ شرم نبی.
آج 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو عمل نہیں کرتے۔ آج اکثریت میجورٹی آف دا مسلمز یہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی مسلمان حج نہیں کرتے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ماحول ہے ہمارے پاس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بد کردار با کردار ہو گئے، رشوت لینے والے توبہ کر گئے، سود خور توبہ کر گئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ سنتوں پہ عمل کرنے والے بن گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے، اگر آج ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام پر پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتے ہیں، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے سے دین کی خدمت ہو جائے، میں اسلام پر عامل ہو جاؤں، آئیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اڈاپٹ کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، آپ کی نگاہ فیض سے، آپ کی تعلیمات سے جو آپ نے قرآن و سنت کا بیان کیا ہے، سنتیں لوگوں میں ٹرانسفر کی ہے، الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 ملکوں تک پہنچ چکا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ انجینئرز ہیں، آپ جس بھی شعبہ تعلق زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ آئیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے پیش کیجئے۔ دعوت اسلامی آپ کی سکلز کو، آپ کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی۔ دعوت اسلامی آپ کے اندر ریلیجیس ایجوکیشن عام کرے گی، سنت عام کرے گی، اور آپ کی سکل سے انشاءاللہ عز و جل دین اسلام کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی، پیش کیجئے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے۔ یہ شعبہ تعلیم کی مجلس ہے، یہ ڈیٹا جمع کریں گے، آپ نام دیجئے، ان کو کہیے کہ جب کبھی جہاں کہیں دنیا میں اگر میری ذات سے دین اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہے، دعوت اسلامی کو فائدہ ہو سکتا ہے، نبی کی سنت کو فائدہ ہو سکتا ہے، آئی ایم ریڈی۔ پیش کر دیا اپنے آپ کو۔ اللہ کا دین، اللہ تبارک و تعالی دین مکمل کر دیا، اسلام کامل دین ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مدد کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، علم پھیلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سب اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت پل صراط پر تمہارے قدم جما دے گا۔ تو لہذا میری یہ گزارش ہے کہ دعوت اسلامی یہ 200 ملکوں میں پیغام پہنچا چکی، اس کی ویب سائٹ موجود ہے، مدنی چینل موجود ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یقیناً جو آتے ہیں دین کا جذبہ پاتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پکا سچا پریکٹسنگ مسلم بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔